الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منچ کے تعلق سے مجھے کچھ مدنی پھول پیش کرنے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان حاجی سعی کرتے ہیں، اللہ نصیب فرمائے۔ تو کوہ صفا پر شاہ بحر و بر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور یا معشر القریش، قریش کو آپ نے پکارا، اپنے خاندان کے افراد کو پکارا اور پھر نیکی کی دعوت دی۔ تو یہ پہلا منچ بنا اسلام کے اندر کوہ صفا، اور میرے نبی، سچے نبی، میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نیکی کی دعوت دی۔ قم فانذر، سورہ مدثر، اور اے محبوب کھڑے ہو جاؤ اور ڈر سنا۔ تو اس سے علماء نے یہ بھی سمجھایا کہ کھڑے ہو کر بیان کرنا بہتر ہے، افضل ہے۔ تو منچ ہمارا کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا امیر اہل سنت پسند فرماتے۔ ہمارا منچ کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا امیر اہل سنت کا منچ بنتا رہا ہے۔ توار اجتماع کا سلسلہ تو ویکلی چلتا رہتا ہے، بڑی راتوں کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، میدان اجتماعات بھی ہوتے ہیں، اراکین شورا اور مبلغین کے بڑے بڑے اجتماعات، کثیر تعداد والے اجتماع ہوتے ہیں۔ کثیر تعداد کے اجتماع ہوں یا چھوٹے اجتماع ہوں، تو خیر منچ جو بھی ہمارا ہو وہ سادہ ہو۔ اچھا، جہاں پبلک بہت زیادہ ہے تو اب مبلغ کو تھوڑا سا اونچا کیا جاتا ہے تاکہ وہ آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ رہے اور لوگ اس کو دیکھ سکیں، مبلغ شرکاء کو دیکھ سکیں، سامعین و حاضرین کو دیکھ سکیں۔ تو اس کے لیے مبلغ کو تھوڑا سا اونچا کیا جاتا ہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں عام طور پر ضرورت نہیں ہوتی، اور ہفتہ وار اجتماع اگر مدنی چینل پر لائیو ہے یا وہ ہے تو اس کے تھوڑے ایس او پیز چینج ہو جاتے ہیں۔ تو خیر منچ ہمارا سادہ ہونا چاہیے، بیل بوٹے، طرح طرح کے پھول پھلواریاں، اچھا نیچے اتنے قیمتی کارپیٹ رکھے ہوئے ہیں، بھئی کیوں رکھے ہوئے؟ اس کا فائدہ، استعمال اس کا۔ اور یاد رکھیں کہ دعوت اسلامی کے منچ پر وہی آتا ہے جس نے کچھ پرفارم کرنا ہوتا ہے، تلاوت کرنی ہے، نعت پڑھنی ہے، کوئی اعلان کرنا ہے، درود شریف پڑھانے ہیں وغیرہ، وہی مائک پر آئے گا، وہی منچ پر آئے گا۔ مبلغ صاحب نے بیان کیا تو وہ دوبارہ جا کے حاضرین میں بیٹھ جائیں۔ دعا کرنی ہے تو دعا میں کوشش یہ ہو کہ قبلے کو منہ کر کے دعا کی جائے، اور بعض اوقات وہ ہوتا ہے معاملہ کہ یہ مشکل ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، حاضرین کی طرف منہ کر کے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ دونوں طریقے امیر اہل سنت کے ہم نے دیکھے ہیں۔ مدنی چینل کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا مدنی چینل پر لائیو بیان ہو رہا ہے تو اس کا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اس کی تھیم جو ہے کچھ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اچھا، ایک عام ہمارا اجتماع ہے تو منچ کی وہ پیچھے کچھ پینافلیکس کی خوبصورت اور یوں اتنا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، شادی ہال اور ان جگہوں پر اول تو ہمیں وہاں پر جانا ہی نہیں چاہیے۔ فری میں ملا، بھائی فری میں ملا، ہمارا طریقہ کار تھوڑی ہی، ہمارا طریقہ کار مسجدیں آباد کریں، مسجد کے اندر کریں۔ بڑی رات کے اجتماعات ہم میدانوں میں کرتے ہیں، اور جب ملکی حالات ایسے ہوتے ہیں تو ہم پھر وہ مسجدوں میں آ جاتے ہیں یا پھر ہالز میں کرتے ہیں۔ شدید دھند ہے، شدید بارش ہے یا ملکی حالات ایسے ہیں تو پھر ہم ہالز کے اندر بھی کرتے ہیں، میرج ہالز کے اندر بھی کرتے ہیں، بینکویٹس میں بھی کرتے ہیں، اور اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو اسپانسر کریں، دعوت اسلامی کا خرچہ نہ ہو، اور اسپانسر کرنے کے اپنے وہ معاملات ہیں، کس سے کرنا اور کس انداز سے کرنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے اندر بھی سادگی نمایاں ہو،
اچھا منچ اتنا بڑا نہ بنائیں کہ بہت وہ ایک تو اس کو لگانے میں خرچہ بھی ہوگا، اور پھر وہ جو خالی منچ ہے اور بڑا ہے وہ دعوت دے رہا ہے کہ آئیے تشریف رکھیے۔ ارے بھائی جو ایک مبلغ یا تو کھڑا ہو کے بیان کرے گا، اور کھڑے ہو کر بیان کرنا بہتر ہے اگر اس کو عذر ہے، کمر میں درد ہے، ویسے نارملی کھڑے ہو کے بیان کرتا ہے، آج بخار ہے یا کچھ نقاہت ہے، طبیعت ٹھیک نہیں، بیٹھ کے بیان کرنا چاہتا ہے تو بالکل اس کو اجازت ہے کہ بیٹھ کے بیان کرے۔ لیکن چیئر جو ہے وہ سادہ سی رکھے نا، بھائی بیٹھ جائے۔ اب اتنا بڑا صوفہ لش پش آپ نے رکھا ہوا ہے، وہ الگ بات ہے کہ مبلغ کی ٹیک نہیں لگ رہی اور بیچارہ کمر میں پین فیل کر رہا ہے اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، کیسے بتائے گا، بیان کر رہے ہیں اس نے تو صوفہ اگر رکھنا ہے، چیئر رکھنی تو وہ بھی سادی ہو۔ مقصود کیا ہے کہ مبلغ ایزی ہو جائے۔ اچھا لائٹ اس انداز سے مبلغ پر آئے کہ مبلغ لوگوں کو نمایاں طور پر نظر آئے۔ اچھا مبلغ دیکھ کے بیان کرے گا، ہمارا تنظیمی طریقہ کار، تو لائٹ اب اگر پیچھے سے آئے گی تو اس کا شیڈ پڑے گا، اس کو پڑھنے میں دشواری ہوگی، تو لائٹ کا اینگل ایسے ہو دائیں بائیں یا آگے سے۔ اچھا آگے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی آنکھوں میں وہ پڑے، تو آنکھوں پڑے گا تو اس کو تکلیف ہوگی، تو لائٹ اس اینگل سے ہو کہ اس کی ڈائری یا اس کے موبائل یا اس کا جو آئی پیڈ ہے، جو بھی اس کا وہ ڈیوائس ہے، وہ کلیئرلی اس کو وہ دیکھ سکے۔ اگر ٹیبل کی حاجت ہے تو وہ بھی سادہ سا اور اتنا وہ رکھا جائے، اور منچ اتنا بڑا رکھیں کہ ایک فرد اس پر بیٹھ سکے، ٹھیک ہے۔ اچھا بڑی راتوں کے اجتماعات میں نعت خوان وغیرہ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھ کر اجتماعی طور پر نعت خوانی کر رہے ہیں، تو سادگی کو پیش نظر رکھنا ہے۔ امیر اہل سنت کا انداز مبارک ہم نے یہی دیکھا ہے، سادہ منچ، نعرے لکھائیاں مرحبا، پیچھے کچھ اور مزید بنا ہوا ہے۔ اچھا پھر پیچھے مثال کے طور پر آیت رحمت لکھی ہوئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اب پیچھے اس کو دیکھو پیٹھ ہو رہی ہے۔ اول تو یہ سادہ سادہ ہو، کچھ بھی نہ لکھا ہو، ٹھیک ہے، اور مکے مدینے کا وہ بنا ہوا ہے، اب اس کو پیٹھ ہو رہی ہے۔ تو امیر اہل سنت کو مدنی مذاکرے میں لائیو ہم نے دیکھا کہ پیچھے وہ کعبہ شریف تھا یا کوئی دینی تحریر تھی، آپ کھڑے ہو گئے کہ اس کو ہٹاؤ پھر میں بیٹھوں گا، یہ پیٹھ ہو رہی ہے۔ اچھا چیسٹ ہائٹ سے اوپر ہے، یہ کندھوں سے اوپر جا رہی ہے، تو پھر اس کے اندر فیل نہیں ہوتا، تو خرچہ بھی بچائیں اور اپنے طریقہ کار کو بھی ملحوظ رکھیں۔ اچھا اسی طرح ہمارے تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں، مدنی مشورے ہوتے ہیں، تو جس نے مشورہ کرنا ہے، جس نے بولنا ہے، ٹھیک ہے وہ بیٹھے۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر نگران صوبہ مشاورت مشورہ کر رہے ہیں اور کسی ڈویژن کا مشورہ ہے، اب اس کے اندر ڈویژن نگران سے بار بار مشورہ کرنا پڑے گا، تو وہ ان کو اپنے قریب بلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے بھی چیئر رکھی ہے، تو ایک ضرورت ہے نا۔ اچھا خام خواہ اس کو بٹھا دے اس لیے کہ یہ اعزازی طور پر بیٹھیں کہ ان کے ڈویژن میں مشورہ ہے، اس لیے نہیں۔ اچھا کسی شعبے کا مشورہ ہے، مثال دے رہا ہوں کہ قافلہ مجلس کا مدنی مشورہ ہے، صوبائی سطح پر ہے یا پاکستان سطح پر ہے، اب نگران اپنے ساتھ اس شعبے کے نگران کو بٹھائے گا تو ٹھیک ہے وہ بیٹھے، جس کی ضرورت ہے وہ بیٹھے نا، خام خواہ کوئی وہ مہمان خصوصی بن کر بیٹھے ہوئے، ہمارے یہاں یہ انداز امیر اہل سنت نے رکھا نہیں۔ اچھا جس کا بیان ہے اس نے تو موقع پر پہنچنا ہے، تو اس کو کیا پتا بھی کیا ادھر وہ ہو رہا ہے، منچ پر کس کس کو لا کے بٹھا دیا ہے۔ اب ان کو لا کے بٹھا دیا ہے کہ بعض اوقات ڈسپیوٹڈ ہوتے ہیں، بعض اوقات سیاسی لوگ ہوتے ہیں، بے ہم غیر سیاسی ہیں، اچھا وہ اس ترکیب سے آتے ہیں کہ اب وہ بٹھائیں تو مسئلہ، اٹھائیں تو مسئلہ، یوں ہو جاتا ہے۔ اچھا تعلیمی اداروں میں اجتماعات کرتے ہیں، اس کے اپنے ایس او پیز ہیں، اچھا کسی وہ ادارے کے اندر جاتے ہیں تو اس کے اپنے ایس او پیز ہوتے ہیں، اور اللہ پاک رحمت فرمائے اس کے اندر پھر اس کو ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے۔ اجتماعات کے منچ جو ہیں وہ بننا ضرورت ہوتی ہے مگر سادے ہوں، اور جس مبلغ کا بیان ہے
وہ اگر جس کے لیے ممکن ہو، سب کے حفاظتی امور کے معاملات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ پیشگی اجتماع گاہ کا جائزہ لیں تو کیا حرج ہے؟ غزوہ بدر میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل ہوئے تو آپ نے ایک دن پہلے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا، وزٹ فرمایا. تو جو ذمہ دار، بڑا ذمہ دار ہے، وہ وہاں کا وزٹ کرے اور جو تنظیمی طریقہ کار ہے اس کو چیک کرے، ٹھیک ہے. اچھا، شخصیات کو قریب بٹھانا ہے تو بالکل بٹھائیں، اور اس کے لیے چیئرز وغیرہ رکھنی ہے رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے. عوام کے لیے بھی چیئرز ہوتی ہیں بعض اوقات ایز پر کنڈیشن. تو بہرحال پہلے جو نگران ہیں وہ اس کو دیکھیں، اور لائٹ ساؤنڈ کا معاملہ اس کو دیکھیں، بہت شور، بہت زیادہ ایکو، اور یہ بھی نہ ہو اور ایسا بھی نہ ہو کہ آواز پوری نہ پہنچ رہی ہو. اچھا، مائک بعض اوقات کم ہوتے ہیں حالانکہ اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. کہیں کوئسچن آنسر کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اب وہ کم از کم 2 کارڈلیس ہوں. صرف وہ تار والے جو ہوتے ہیں اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے کیونکہ اس کو ہر جگہ پہنچانا آسان نہیں ہوتا. تو کارڈلیس کم از کم منیمم 2 ہوں جن سے وہ ترکیب بن سکے. منچ پر سفید چادر بچھانی ہے، قالینی بچھانا. خلیفہ امیر اہل سنت، نگران شورا یا ایسے اسلام بھائی جن کی سیکیورٹی ہے مدنی مرکز کی طرف سے، تو وہاں پر سیکیورٹی کلیئرنس بھی لینی ہوتی ہے، سویپنگ بھی کرنی ہوتی ہے. تو یہ سیکیورٹی والوں سے اس کی ترکیب ہو. اچھا، جہاں باڈی سرچنگ ہے تو وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. باڈی سرچنگ ان کے لیے شورا کی طرف سے جن کے حفاظتی امور کے معاملات ہیں ان پر کی جاتی، ہر ایک پر نہیں کی جاتی، ورنہ لوگ آنے والے تشویش میں آتے ہیں یا نہیں آئیں گے، ناراض ہو کے واپس بھی چلے جاتے ہیں. اس طرح کا معاملہ بھی ہوتا ہے. اچھا، اجتماع میں یا منچ پر بچوں کو بٹھا دیں، منچ پر تو کسی کو بٹھانا ہی نہیں ہے، اور بچے ہوں تو پھر شور شرابہ باتیں، تو ماحول غیر سنجیدہ اور وہ آزمائش کا سلسلہ ہوتا ہے. اب اسی کے ساتھ ساتھ وہ ہار پہنانا، گلدستہ پیش کرنا، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی امیر اہل سنت کی طبیعت مبارک اور تربیت مبارک کے مطابق نہیں ہے. رسمی کاموں سے ہم الحمدللہ وہ بچتے ہیں، پھر اللہ آپ کا بھلا کرے وہ پھول پتیاں پھینکی جا رہی ہیں، نچھاور کی جا رہی ہیں. امیر اہل سنت اس کو بھی پسند نہیں فرماتے. یہ چند گزارشات تھیں جو میرے ذہن میں آئیں.